أعمالها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منتخب مقامات قرآنی کے دروس سے قرآن کئی مرتبہ دیے، اور انہی کی ایک خلاصے کی شکل ہے جو اس سیریز میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، مطالبات قرآن سیریز کے عنوان سے۔ اس کے 6 حصے ہیں، چوتھے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور چوتھے حصے کا 14 درس ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور وہ سورۃ الجمعہ کے بیان پر مشتمل ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الجمعہ کی آخری 3 آیات کا مطالعہ کریں گے، جن میں جمعے کے دن کے حوالے سے تذکرہ آیا تو جمعے کے تعلق سے اہمیت اور فضیلت کا بیان، جمعے کے دن کے اعمال کا تذکرہ، جمعے کے دن کی فضیلت کا بیان، اور اس دن کے آداب کس طرح ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس سب پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا حصہ چہارم، چوتھا حصہ، درس چہارم، چوتھا درس ہے، انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اساسی منہج، یعنی جو ریولوشن اور انقلاب نبی مکرم علیہ السلام نے برپا فرمایا، اس کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے، بیسک میتھڈالوجی کیا ہے، وہ ہے قرآن کریم کے ذریعے سے دعوت کا عمل، قرآن کریم کے ذریعے تزکیے کا عمل، قرآن کریم کے ذریعے افراد کی ذہن سازی اور تربیت۔ پھر وہ جماعت میسر آئی جس نے انقلابی جد و جہد برپا کی، اور اللہ تعالیٰ کا دین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں غالب ہوا۔ وہ بنیادی طریقہ کار سورہ جمعہ کے پہلے رکوع کی آیات کے ذیل میں ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب آئیے بات کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہج سورۃ الجمعہ کی روشنی میں زیر مطالعہ آیا ہے۔ چوتھا حصہ اس کے دروس کا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ العصر سے ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا، اور 4 شرائط کا تذکرہ تھا، اور تیسری شرط ہے تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا مل جل کر۔ اس ذیل میں چوتھا حصہ اس کے کچھ دروس ہیں، جن میں سے ہم نے سورہ حج کے آخری رکوع کا مطالعہ کیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا مطالعہ کیا، سورۃ الصف کا مطالعہ کیا۔ اب ہم سورۃ الجمعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی نفاق کے موضوع پر بھی کلام ہوگا، اور پھر سورۃ المنافقون کا بھی اسی چوتھے حصے میں مطالعہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی ہم پیش کریں گے۔ یہ تو ایک سمری آ گئی ان دروس کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر یہ پوری سیریز کے اعتبار سے یہ 21واں درس ہے، لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ایک درس میں کئی مرتبہ 2 اور کئی مرتبہ 3 نشستیں بھی درکار ہوتی ہیں، چنانچہ ترتیب کے اعتبار سے یہ پوری سیریز کا 21واں درس ہے، اور چوتھے حصے کے اعتبار سے یہ چوتھا درس جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ البتہ سورہ جمعہ کا مطالعہ بھی آج انشاءاللہ تعالی ایک تیسری نشست میں جا کر مکمل ہوگا۔ تو آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور باقاعدہ آج کے درس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10، آگے آیت نمبر 11 بھی ہے۔ ان 3 آیات کا انشاءاللہ تعالی آج ہم مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ بات کو آگے بڑھانے سے قبل، اس سے پہلے کہ آیات کی تشریح شروع کریں، آیات کا تجزیہ جس سے سورت کے مضامین کا ایک اوور ویو بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ پہلی 4 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اجتماع جمعہ کی حکمت، قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا اور اس کی اہمیت، جمعے کے دن مقصود قرآن حکیم کا بیان، آگے ذکر مزید بھی آئے گا، اور سورہ جمعہ کی پہلی 4 آیات کے ذیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بنیادی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کی آیات قرآنی کے ذریعے سے تزکیہ لوگوں کا، اور احکام کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، اور یہی سب قرآن کریم کے ذریعے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے انجام دیا عمل، اور یہ انقلابی جد و جہد کا بنیادی طریقہ کار جو ہم سمجھ کر آ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلی 4 آیات سورہ جمعہ کی آیات 5 تا 8 مطالعہ کر چکے ہیں۔ تورات سے متعلق ذمہ داریوں سے یہود
تاغوت کا اعراض اور اس کی وجہ دنیا کی محبت میں ڈوبے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو پس پشت ڈال دیا. تورات کو مانتے تھے مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال ان کے لیے بیان کی. اور یہ ہماری عبرت و سبق آموزی کے لیے ہے کہ آج قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا آخری کلام امت مسلمہ کے پاس موجود ہے، اور ہم سے قبل امت مسلمہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال بیان کی. اللہ اکبر. ان کا تذکرہ کر کے ہمیں عبرت دلائی گئی کہ ہم اللہ کے کلام کو تھامیں، قرآن حکیم کو تھامیں اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ باتیں تم پچھلی 2 نشستوں میں سمجھ چکے ہیں. اس کے بعد سورہ جمعہ کی آخری 3 آیات ہیں، آیات 9 تا 11، جن میں احکامات و آداب جمعہ کا بیان ہے، جس پر اب ہم انشاءاللہ تعالی تفصیلا کلام آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اب آئیے آیات پر غور و فکر کریں. سورۃ الجمعہ کی آیات 9 تا 11 کا عنوان ہے احکامات و آداب جمعہ. جمعے کے دن سے متعلق کچھ احکامات اور کچھ آداب کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے. آئیے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب ندا لگائی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تیزی کے ساتھ لپکو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو لین دین، ذالکم خیر لکم، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو سمجھو. یہ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ. اس کے ذیل میں کچھ آداب اور احکام کا تذکرہ اور کچھ فضائل کا بیان بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. ایک لفظ آیا نودیا، اس سے مراد کیا ہے؟ ندا سے مراد ہے اذان دینا. ندا سے مراد ہے اذان دینا. ایک اہم نکتہ کہا جا رہا ہے اذا نودی للصلاۃ، جب ندا دی جائے، پکارا جائے نماز کے لیے، تو نماز کے لیے پکارے جانے کے عمل کو ہم اذان کہتے ہیں. قرآن کریم اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ نماز کے لیے پکارے جانے کا کوئی طریقہ موجود تھا. اللہ تعالیٰ کنفرم کر رہا ہے، لیکن نکتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم میں اذان کے الفاظ نہیں بتائے گئے، اذان کا طریقہ نہیں بتایا گیا. یہ تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. احادیث میں تفصیلات ہیں. معلوم ہوا قرآن کریم کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی آتی تھی. یہ حجیت حدیث کی دلیل ہے، اتھارٹی آف سنہ کی دلیل ہے. پہلے بھی اس پر اشارتاً ہم نے کلام کیا ہے. تو قرآن پاک کنفرم کر رہا ہے نماز کے لیے پکارے جانے کے عمل کو، جس کو ہم اذان کہتے ہیں. مگر اذان کے الفاظ یہاں نہیں بتائے گئے، قرآن حکیم میں کہیں اور نہیں بتائے گئے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرما دیے. احادیث میں کچھ صحابہ کرام کے واقعات کی تفصیلات بھی ہمیں مل جاتی ہے. یہ ہے اتھارٹی آف سنہ، یا سنت کی اہمیت، یا حجیت سنت یا حجیت حدیث کی دلیل جو اس طرح کے مقامات پر قرآن کریم میں ہمارے سامنے آتی ہے. اگلی بات آئی فاسعوا الی ذکر اللہ. تاکید ہے فاسعوا الی ذکر اللہ کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لپکو. تاکید ہے کہ تیزی کے ساتھ جاؤ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف. جیسے ہی پہلی اذان ہو فوراً اپنے کام چھوڑ دو اور تیزی کے ساتھ لپکو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف. جمعے کے دن آپ اور ہم جانتے ہیں دور صحابہ سے، بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ عمل چلا آ رہا ہے. ایک اذان قدرے پہلے دی جاتی ہے تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور اپنے اعمال کو، دیگر کاروبار کے معاملات کو، دیگر امور زندگی کو چھوڑیں، جمعے کی تیاری میں لگیں اور جمعے کے لیے جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں. تو پہلی اذان قدرے پہلے دی جاتی ہے. پھر دوسری اذان تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ خطبے کے ساتھ دی جاتی ہے اور خطبے کے بعد نماز کا اہتمام ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ دوسری اذان سنیں گے تو اب جائیں گے جناب بیت الخلاء کی طرف، اب جناب طہارت کا اہتمام ہوگا، تو پھر تو بھاگتے ہوئے آئیں گے اور خطبہ عربی کا ختم ہونے کو آئے گا، جلدی جلدی 2 رکعت ادا کریں گے اور بھاگ لیں گے. یہ جان چھڑانے والی بات تو ہے، یہ جمعے کا اہتمام نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے ہی پہلی اذان ہو فوراً اپنے کام چھوڑ دو اور تیزی کے ساتھ لپکو اللہ کے ذکر کی طرف. مراد اب جمعے کی تیاری اور اہتمام، اور جلد از جلد جمعے کی حاضری کے لیے بندہ پہنچنے کی کوشش کرے. ضمناً ایک بات ہے کہ خواتین کے لیے جمعے کی حاضری لازم نہیں ہے. اسی طرح غلام ہو یا مسافر ہو لازم نہیں ہے. ایک شخص ایسا بیمار ہے کہ آ ہی نہیں سکتا، لازم نہیں ہے. یہ ایکسیپشنز تو ہیں. بقیہ سب کے لیے، مرد ہیں، لڑکے ہیں، جوان ہیں، ان سب کے لیے حاضری جمعے کی لازم ہے. تو سب کو اہتمام کرنا ہے. پہلی اذان کے بعد دیگر امور زندگی کو چھوڑ دیا جائے اور جمعے کا اہتمام اور اس اہتمام کی باتیں آگے آ رہی ہیں اور جلد از جلد جمعے کے لیے پہنچنے کی کوشش کی جائے. اگلے الفاظ آگے آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اب کیونکہ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کی بات آئی تو اس سے مراد خطبہ جمعہ ہے. کیوں؟ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعے کے دن پہلے خطبہ ہے یعنی عربی زبان میں اور پھر نماز ادا کی جاتی ہے. البتہ ایک اہم نقطہ، عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے، یہ آگے ہم کلام کریں گے. تو اہل علم نے یہ بھی نقطہ بیان کیا، ذکر اللہ سے مراد یہ جمعے کے لیے پہنچنا، خطبہ سننا. اور ہمارے اگر لوگوں کو عربی نہیں آتی بہت سارے ملکوں میں تو پھر مقامی زبان میں تقریر ہوتی ہے، اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں، پشتو میں، بلوچی میں، اسی طرح کہیں انگریزی میں، جرمن میں، فرینچ میں. تو بھائی پہنچنا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا. یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی اور یہ خطبہ جمعہ کا مقصد ہے. آئیے اس کو جانیں. تو پہلا مقصد جمعے کے اعتبار سے تذکیر بالقرآن، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے احکامات اور آخرت کی یاد دہانی کرانا. اللہ تعالیٰ کی یاد. ہفتے بھر میں غفلت آ جاتی ہے، دلوں پر غفلت چھا جاتی ہے، اور اس وقت تو شیطان کے ایجنڈے پورا کرنے والے معاملات، دجالی تہذیب کے اثرات، نہ جانے کیا کچھ ہے. ان غفلتوں کو دور کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یاد دہانی کرائی جائے، آخرت کی یاد دہانی کرائی جائے، کل کی حاضری کی یاد دہانی کرائی جائے. یہ جمعے کے خطبے کا ایک بڑا اہم مقصد ہے. اسی طرح اجتماع جمعہ میں حاضری کے آداب بھی بتائے گئے. جمعے کا خطبہ اہم ہے اور اس کا سننا اہم ہے، تو اس کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہے. اور جمعے کے خطبے میں آگے بھی ذکر ہوگا قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا مطلوب ہے. آئیے حاضری کے آداب میں سے اس حدیث مبارک کا مطالعہ کریں. سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے اس دن کو مسلمانوں کی عید قرار دیا، بس اس میں غسل کیا کرو، خوشبو پاس ہو تو وہ بھی لگایا کرو، اور مسواک کو بھی ضروری سمجھو. اللہ اکبر. جمعے کو مسلمانوں کی عید قرار دیا گیا. یہ ہفتے وار عید ہے، بڑا اجتماع ہوتا ہے، مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے. ایک عید الفطر کا معاملہ، ایک عید الاضحیٰ کا معاملہ، وہ سالانہ دو بڑے تہوار. یہ جمعے کا دن ہفتے وار عید قرار دیا گیا تو اہتمام ہو، غسل کیا جائے، خوشبو موجود ہو اس کو بھی لگایا جائے. مردوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، ورنہ عورتوں کا خوشبو لگا کر گھروں سے باہر نکلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے اس کی نفی فرمائی اور منع فرمایا ہے. تو غسل کا اہتمام، جو خوشبو میسر ہو اس کو لگانے کا اہتمام، اور مسواک کا بھی اہتمام کیا جائے. یہ آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے. ناظرین کرام، وقفہ لیتے، مزید آداب اور احکامات کے حوالے سے کلام کریں گے انشاءاللہ جمعے کے ذیل میں. ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور سورۃ الجمعہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 کے مطالعے کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مراد خطبہ، اس کی طرف توجہ کرنا، جمعے کا اہتمام کر کے جمعے کے لیے پہنچنا، خطبہ سننا اور تذکیر حاصل کرنا یا دہانی حاصل کرنا. اور اس سب کے لیے ایک ماحول ایسا ہو جو بڑا ریسیپٹیو ماحول ہو. تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے غسل کا اہتمام کرو، خوشبو کا اہتمام کرو، مسواک کا اہتمام کرو. ایک حدیث مبارک کا ہم نے مطالعہ کیا. آئیے مزید آداب جمعہ کے حوالے سے کلام کرتے ہیں. ایک اور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں. آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی پر کیا حرج ہے اگر وہ اپنے اور روزمرہ کی محنت کے لباس کے علاوہ 2 کپڑے خرید کر جمعہ کے لیے مخصوص کر رکھے. یعنی عام جو بندہ لباس پہنتا ہے جس میں بہرحال بہت سے لوگوں نے کام کاج بھی کرنا ہے اور دیگر امور بھی انجام دینے، اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تاکید فرمانے 2 کپڑے جمعے کے لیے مخصوص کر رکھے. یعنی صاف ستھرا، مہنگا ہونا اور نیا ہونا شرط نہیں. جو اللہ نے وسعت عطا فرمائی، صاف ستھرا لباس ہو اور اہتمام لگے کہ جمعے کا اہتمام ہو رہا ہے. جیسے ہمارے ہاں کبھی شادی بیاہ کے موقع پر، خاندان کے کسی اور ایونٹ کے موقع پر، کمپنی یا کارپوریٹ سیکٹر کے کسی بڑے ایونٹ کے موقع پر، کسی بڑی شخصیت کے آنے کے موقع پر بڑا اہتمام ہوتا ہے. تو بھائی جمعہ تو ہماری ہفتے وار عید قرار اس کو دیا گیا، تو اس کا اہتمام کروایا جا رہا ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آداب، یہ پروٹوکولز بیان فرما رہے ہیں جن میں کیا اچھا ہو کہ ایک جوڑا علیحدہ مخصوص کر دیا جائے جمعے کے لیے. میں نے عرض کیا کہ مہنگا ہونا اور نیا ہونا شرط نہیں، صاف ستھرا ہونا چاہیے تاکہ لگے کہ جمعے کا اہتمام ہوا ہے. اسی طرح اب آئیے خطبہ جمعہ کی اہمیت کی طرف. خطبہ جمعہ رسول اکرم علیہ السلام کا کیا تھا؟ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے. خطبہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 باتوں کا اہتمام فرماتے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی حمد، نمبر 2 رسالت کی شہادت، نمبر 3 لوگوں کو وعظ و نصیحت، نمبر 4 آیات قرآنی کے ذریعے تذکیر یعنی یاد دہانی، اور نمبر 5
اور مسلمانوں کے لیے دعا، یہ کم از کم تقاضا ہے خطبہ جمعہ کا۔ بعض مرتبہ غیر مسلم ممالک میں یا بعض علاقوں میں اور کبھی کبھی حج کے موقع پر، کچھ منا وغیرہ کے مواقع پر ایک سوال آتا ہے کہ صاحب اب جمعے کا اہتمام کرنا ہے تو ہمیں تو خطبہ دینا نہیں آتا، تو ایسے حضرات کو ہم نے توجہ بھی دلائی، علماء نے بھی توجہ دلائی، ہم طالب علم میں توجہ دلاتے ہیں۔ یہ 5 باتوں کا اہتمام، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو گئی، اور وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، توحید اور رسالت کی گواہی ہو گئی۔ اس کے بعد 2-3 آیات پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی سورہ جمعہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، دیکھ پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری سورت پڑھ دیجئے، چند آیات کی تلاوت ہو سکتی ہے، پھر درمیان میں بیٹھنا ہوتا ہے، پھر دوبارہ کھڑا ہونا ہے، دوبارہ کھڑا ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لیجئے، اور پھر وہ مشہور آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے ذیل میں درود شریف پڑھ لیجئے، اور پھر مسلمانوں کے لیے دعا کر لیجئے، ربنا تقبل منا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یہ کم از کم بتا رہا ہوں، ورنہ جمعے کا خطبہ اہتمام کے ساتھ خطبہ اور علماء تیار کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، تو شان ہے اس کے الحمدللہ، لیکن کم از کم ہمارے بعض نوجوانوں کو غیر مسلم یونیورسٹیز، غیر مسلم ممالک کی یونیورسٹیز میں موقع مل جاتا ہے، غیر مسلم علاقوں کے اندر کہیں موقع مل جاتا ہے، سببس یا گاؤں دیہاتوں کے علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں کہیں موقع مل جاتا ہے، تو اتنا وہ نہ ہو، ہم اس قابل ہو کہ ہم نماز کی امامت کر سکیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اس قابل ہو، ایک شخص باپ ہے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکے، اللہ اکبر، ایک بیٹا اس قابل ہو کہ اپنے والد کا جنازہ پڑھا سکے، یہ ہم نے کلرجی کا جو کانسیپٹ بنا لیا اور اس کو ایک پروفیشن کی کیفیت دے دی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہمیں ان بنیادی باتوں کو انجام دینے کے قابل ہونا چاہیے۔ بہرحال خطبہ جمعہ میں 5 باتوں کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی، اسی طرح وعظ و نصیحت کا معاملہ، اسی طرح چند آیات قرآنی کا تلاوت کیا جانا، تذکیر کیا جانا، اور مسلمانوں کے لیے دعا کا اہتمام۔ غور کیجئے تو نبی علیہ السلام کے خطبے میں، خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کے ذریعے تذکیر شامل ہے، یہ جمعے کے خطبے کا اہم مقصد ہے، اور یہی رسول اکرم علیہ السلام کو بنیادی طریقہ کار انقلابی جد و جہد کے لیے، یہ ہم نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی بات کو سمجھا تھا، یہ ہے خطبہ جمعہ، اور خطبہ جمعہ کے سننے کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، بڑے اس کے پروٹوکولز اور آداب ہیں، تو جو تیاری ہے، پہلی اذان ہو گئی، کام کاج کو چھوڑو، تیاری کرو، غسل ہے، مناسب کپڑے، اچھے کپڑے ہیں، صاف ستھرے، خوشبو ہے، اسی طریقے پر مسواک کا اہتمام، جلد مسجد میں پہنچنے کا اور خطبہ سننے کا اہتمام کرنا۔ اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ہمارے لوگوں کو عربی نہیں آتی، تو عربی خطبہ تو 3-4 منٹ کا ہوتا ہے، عالم عرب میں جائیں، سعودی عرب میں، دیگر مقامات پر 20 منٹ کا عربی میں خطبہ ہوتا ہے، لوگوں کو عربی سمجھ آتی، ہمارے لوگوں کو عربی سمجھ نہیں آتی، تو پھر عربی خطبہ 3-4 منٹ کا رہ گیا، اور پھر علماء اور خطبہ مقامی زبان میں 20 منٹ، 15 منٹ، 25 منٹ گفتگو کرتے ہیں، ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے۔ عربی خطبہ تو سمجھ نہیں آتا، تو وعظ و نصیحت تو تب اس کا تقاضا پورا ہوگا جب ہم مقامی زبان کی گفتگو سنیں گے، جس کو ہم خطاب کہتے ہیں، ہمیں اس میں آنا چاہیے تاکہ وعظ و نصیحت اور اس کے مقاصد ہمیں حاصل ہو سکیں۔ جمعے کے روز کاروبار دنیاوی کی ممانعت کا معاملہ بہت اہم بات ہے، یہود کو ذہن میں رکھیے گا، ان کے لیے سبت، سیٹرڈے کا دن، اور اصحاب سبت کا واقعہ سورہ اعراف کے 21ویں رکوع میں آتا ہے، مچھلی والوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ بہرحال یہود کے لیے تو 24 گھنٹہ، سیٹرڈے کا پورا 24 گھنٹہ ان کے لیے کاروبار اور دنیاوی امور کی ممانعت تھی، خالص کر لو اپنے آپ کو عبادت کے امور کے لیے، عبادات انجام دینے کے لیے۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے، اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا کرنے تک، اذان ہو گئی جمعے کی پہلی، اس وقت سے لے کر جمعے کی نماز ادا ہو جائے، اس دوران میں کاروبار دنیاوی منع ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ کے حکم کی روح سے اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک کاروبار یا دنیا داری کا کوئی کام کرنا حرام۔ اس دوران کی آمدنی کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑا سا کہا جا رہا ہے، 1-1.5 گھنٹے کی بات بنے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ جی آگے آخری آیت میں بھی ذکر آ جائے گا، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، تو یہ چھوڑ دیا جانا یہی بہتر ہے، یہ رب پکار لگ گئی آ جانا یہی بہتر ہے، یہ جمعے کے اہتمام میں لگ جانا یہی بہتر ہے، یہ کاروبار دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آنا، خطبہ سننا، اس کا اہتمام ہونا یہی بہتر ہے۔ تو اذان جمعہ سے لے کر
نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران میں کاروبار معیشت کی ایکٹیویٹی اس سے اجتناب کرنا ہے اور خاص کرنا ہے اللہ کی یاد کے لیے اور خطبہ جمعہ سننے کے لیے، قرآن پاک سے وعظ و نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ خاص اس کا ہم سے اہتمام کروا رہا ہے۔ ایک اور اہم بات، اجتماع جمعہ میں حاضری کی فضیلت، جہاں اتنے پروٹوکولز ہیں، اتنے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، اتنا اہتمام کرایا جا رہا ہے، وہاں ترغیب بھی ہے، تشویق بھی ہے۔ ہم انسان ہیں نا، کمزور ہیں، کہا جاتا ہے نا 2 پیسے کا فائدہ نظر آتا ہے تو کام کرتے، سیدھی سی بات ہے، کمزور ہیں، اور اللہ تعالی ہمارا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ تو وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی قرآن پاک میں اور کبھی نبی مکرم علیہ السلام کے ذریعے احادیث مبارکہ میں فضائل بیان کیے ہیں اعمال کی، تاکہ ذوق اور شوق پیدا ہو اور ہمارے اندر موٹیویشن اور انسپریشن بڑھتی چلی جائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان ہے، جو شخص جمعے کے دن نہائے، جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے، پھر تیل یا جو خوشبو گھر پر میسر ہو لگائے، پھر گھر سے نماز کو نکلے اور 2 آدمیوں کے درمیان مسجد میں گھس کر نہ بیٹھے، مراد یہ ہے کہ مسجد میں جا کر کسی کو تکلیف نہ دے، پھر جس قدر نماز اللہ تعالی نے اس پر فرض کی ہے پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو بالکل خاموشی کے ساتھ اسے سنے، تو اس کے وہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کیے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو جمعے کی فضیلت کا بیان، غسل ہے اور پاکیزگی اختیار کرنا، خوشبو لگانا، نماز کے لیے جانا، اول وقت پہنچنا، لوگوں کے درمیان گھسنے کی کوشش نہ کرنا، اور دوسری احادیث میں آتا ہے پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ پھر وہاں پہ سنت وہ ادا کرے، خطبے کو اہتمام سے سنے۔ اس سارے عمل کے نتیجے میں پچھلے جمعے سے اس جمعے تک اس کے جو گناہ ہیں، مراد لی گئی صغیرہ گناہ، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے جو فضائل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں جمعے کے دن کے اعتبار سے۔ ایک اور حدیث مبارک میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پیش خدمت ہو جائے، اس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا، جو اول جمعے کے دن جمعے کے لیے پہنچے نماز کے لیے اور خطبے کا اہتمام، اول جمعے کے لیے پہنچے، اس نے گویا کہ اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کیا، قربان کیا۔ اونٹ جو تھوڑا بعد آتا ہے اس نے گویا کہ گائے اللہ کی راہ میں قربان کی، پھر جو تھوڑا اس کے بعد آتا ہے تو اس نے گویا کہ ایک مینڈا، ایک بھیڑ اللہ کی راہ میں قربان کی، اس کے بعد جو آتا ہے اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک مرغی صدقہ کر دی، جو بالکل آخر میں آیا ہوتا ہے، آخری میں وہ گویا کہ انڈا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا۔ گریجولی کم ہو رہا ہے اجر، جو جتنا دیر سے آ رہا ہے اس کا اجر کم ہو رہا ہے۔ اونٹ، پھر گائے، پھر بھیڑ، پھر گویا کہ مرغی صدقہ کی یا انڈا صدقہ کیا۔ اور جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو حدیث مبارک میں ہے، فرشتے اپنے دفتر، یہ حدیث میں آپ نے ترجمہ پڑھا ہوگا، مراد اپنے رجسٹر کو بند کرتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ تو بھائی پہلے آنا چاہیے، اجر بھی پانا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے بار بار عرض کیا کہ عربی خطبہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تو اس سے پہلے جو تقریر ہوتی ہے، جو خطاب ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں تاکہ معلوم ہو کہ قرآن پاک ہم سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں کا تقاضا کیا جا رہا ہے، کن باتوں سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، تو واقعتاً جمعے کا جو حاصل ہے وہ ہمیں میسر آ سکے گا۔ یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہر امت کو دیا جمعے کا دن، یہود نے ہفتہ اختیار کر لیا، نصارہ نے اتوار کو اختیار کر لیا، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے جمعے کو اختیار کیا۔ تو جب اللہ کے پیغمبر یہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو امت کو بھی جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لے تو اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا، اور اگلی مزید 2 آیات سورہ جمعہ کی آپ کی خدمت میں ان کا مفہوم اور تشریح پیش کریں گے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا۔ آئیے اگلی مزید 2 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ،
وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل روزی میں سے تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سورہ جمعہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، نماز جمعہ کے بعد کاروبار کی اجازت بتایا گیا تھا، وقفے سے پہلے ہم نے بات کی، اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ کے ادا کرنے کے دوران میں کاروبار معیشت کی ایکٹیویٹی منع ہے۔ بس اب نماز جمعہ مکمل ہو گئی تو اب اجازت ہے، یہاں ذہن میں رکھیں اجازت ہے، فرض نہیں قرار دیا گیا کہ اچھا اب جمعے کے بعد جا کے دکان کھولنا پڑے گی، یا کسی کا ہاف ڈے تھا تو دوبارہ جانا پڑے گا، نہیں، یہ اجازت دی گئی ہے۔ اس سے قبل ممانعت تھی اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ کی ادائیگی تک، اب چاہو تو کاروبار کر سکتے ہو، نماز جمعہ کے بعد کاروبار کی اجازت دے دی گئی۔ ایک اور اہم بات آئی، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ بہت اہم بات، ترجمے میں ہم نے روزی کا لفظ بھی استعمال کیا۔ ہم جو کچھ کماتے ہیں، معیشت کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کاروبار چلتا ہے، نوکری ہوتی ہے، سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، مینوفیکچرنگ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ٹریڈنگ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس سے آمدنی ملتی ہے، انکم آتی ہے، ریونیو جنریشن ہوتا ہے۔ عام طور پر ذہن میں آتا ہے میری قوت کی وجہ سے، میری طاقت کی وجہ سے، میری عقل کی وجہ سے، میری کوالیفیکیشن کی وجہ سے، میری ڈگری کی وجہ سے، میری برسوں کے تجربے اور محنت کی وجہ سے ملا، نہ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ یہ بہت اہم بات ہے، کئی مرتبہ دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ ہمیں ہماری عقل کی بنیاد پر، ہماری قوت بازو، ہماری انٹلیکٹ اور ہماری ایکسپرٹیز اور ہماری صلاحیت کی بنیاد پر ملتا ہے، نہ، اللہ تعالیٰ بار بار اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے۔ لیکن یاد رہے، حرام خوری اگر کوئی کر رہا ہے، مال حرام گھر میں اگر لا رہا ہے، وہ رشوت ہے، وہ سود خوری کی وجہ سے، وہ ڈاکے ڈال کر، وہ چوری کر کے، وہ ملاوٹ کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، وہ کسی کی گردن کاٹ کر اگر مال گھر میں لا رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل نہیں، یہ تو جہنم کے انگارے ہیں۔ مال حرام تو جہنم کے انگارے، اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مال حرام کی ہر شکل سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ حلال کا جو گھر میں آ رہا ہے، یہ اصل میں اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ تو بات کیا آئی؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ اگلی بات آئی آیت کریمہ میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ فلاح کا لفظ یاد ہے آپ کو؟ ہم نے تیسرے حصے کے آغاز میں سورۃ المؤمنون کی آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے، فلاح اصل کامیابی ہے۔ یاد آیا؟ اپنے ظاہر کے پردے کو چاک کرنا، جسم سے آگے بڑھ کر روح کی فکر کرنا، دنیا سے آگے بڑھ کر آخرت کی فکر کرنا، یہ اصل میں فلاح کا تصور ہے۔ بہرحال فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ ذکر کیا ہو رہا ہے؟ نہ صرف مسجد میں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ صرف جمعے میں نہیں، جمعے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ صرف نماز میں نہیں، نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جمعے کا تو بڑا اہتمام ہوا، بڑا اچھا وائٹ سوٹ بھی پہنا، کاٹن کا پہنا، کلف بھی لگایا، خوشبو بھی بہترین، پہنچے بھی جلدی ماشاء اللہ، اور اس کے بعد پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، استغفر اللہ۔ نہیں، نماز جمعہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہی آیت بتا رہی ہے۔ نمازوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ سورہ قوف 26واں پارہ، اس میں ذکر آتا ہے تیسرے رکوع میں، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سجدوں یعنی نمازوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 200-201 کے آس پاس حج کے متعلق کلام آتا ہے، وہاں بھی ذکر آتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم حج کے مناسک اپنے ادا کر لو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو حج کے بعد بھی اللہ کا ذکر، نمازوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، جمعے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، مسجد اور مصلی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور قرآن پاک تو کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی شے ہے۔ تو یہ ذکر ہر آن مطلوب ہے۔ جب ہم انشاءاللہ 5ویں حصے کا مطالعہ کریں گے تو وہاں ذکر پر مزید کلام ہو جائے گا۔ سورۃ العنکبوت کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے اس سیریز کے 5ویں حصے میں، وہاں بھی کلام ہوگا۔ تو نماز کے بعد بھی، مصلی کے بعد بھی، جمعے کے بعد بھی، مسجد کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر گھر میں بھی اس کی اطاعت کرنی ہے، کاروبار میں بھی حلال حرام کی تمیز برقرار رکھنی ہے، حرام باتوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو، فرائض و واجبات پر عمل کرنا ہے، امر بالمعروف کا فریضہ ہو نہیں
نہی عن المنکر کا فریضہ وہ بھی انجام دینا ہے۔ اللہ کا ذکر تو گھر میں بھی، باہر بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، انفرادی طور پر کہیں پرسنلی انڈیویجولی بیٹھے ہو پرائیویٹلی وہاں بھی، اور جلوت میں بھی، پبلکلی بھی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مطلوب ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، غمی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور کے 5ویں رکوع کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، دوسرے حصے میں آپ کو یاد ہے وہاں تمثیلات آئی تھی، پیربلز، 3 تمثیلات آئی تھیں، نور علی نور والی بات۔ اس کے بعد ذکر کیا تھا؟ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ ان کی تجارت اور دیگر امور ان کو جو ہے وہ اللہ کی یاد سے، نماز ادا کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، خیر کے کام کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ وہ دنیا میں رہتے ہیں مگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں مگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دنیاوی امور کو بھی انجام دیں گے تو اللہ کی یاد کو سامنے رکھتے ہوئے تو دنیاوی دین بن جاتی ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ اور باعث بن جاتی ہے۔ تو ذکر آیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 11، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب انہوں نے دیکھی کوئی تجارت یا کھیل تماشا، انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو وہ اس کی طرف چلے گئے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ قل ما عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ، بہتر ہے کھیل تماشے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آخری آیت، آیت نمبر 11، اس کا ترجمہ ہوا۔ جمعہ ہی کے بیان کے تسلسل میں ایک اور اہم بات، آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابتداءً عیدین کے معمول کی طرح جمعے کی نماز پہلے ادا کی جاتی تھی اور خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا۔ مراسیل ابو داؤد میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ اور ہم دیکھتے ہیں پہلے نماز ادا ہوتی ہے پھر خطبہ دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں اول یہی معمول جمعے کے متعلق بھی تھا۔ البتہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اہتمام فرما لیا، امامت فرما لی، اور اس وقت کچھ اجناس وغیرہ کی کمی کا معاملہ تھا شہر مدینہ میں، تو کچھ لوگ باہر سے آئے تجارت کی خاطر، اجناس وغیرہ لے کر آئے، تو آواز لگی لوگوں مال خرید لو، اجناس خرید لو، کہیں کمی نہ پڑ جائے اور کہیں مشکل نہ پیش آ جائے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ نماز تو ادا ہو گئی، تو نبی علیہ السلام خطبہ دینے کو کھڑے ہوئے، اکثر لوگ چلے گئے چند ایک صحابہ کرام کے سوا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ تجارت انہوں نے دیکھی یا کوئی کھیل تماشا کا معاملہ تو اس کی طرف لپک گئے، آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کو بدل دیا، اور جمعے میں، کیونکہ جمعہ ہر 6 دن کے بعد آتا ہے، ہفتے وار آتا ہے، جمعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا معاملہ پہلے فرما دیا اور نماز کا معاملہ بعد میں فرما دیا۔ عیدین کی ترتیب اپنی جگہ، جمعے کی ترتیب پھر اس کے بعد ایسی ہو گئی کہ پہلے خطبہ ہے اور اس کے بعد نماز کا معاملہ۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ ایک اہم نقطہ غور فرمائیے گا، پچھلے الفاظ کیا تھے؟ جب یہ دیکھتے تجارت یا کھیل تماشا تو اس کی طرف لپک جاتے، آپ کو کھڑا چھوڑ گئے، اور اب کہا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ پچھلے الفاظ میں تجارت پہلے، کھیل تماشے کا ذکر بعد میں، اب کھیل تماشے کا ذکر پہلے اور تجارت کا ذکر بعد میں۔ لگتا ہے کہ ہمارے دور کے اعتبار سے بڑی اہم رہنمائی یہاں پر آ رہی ہے، آئیے اس کو بھی دیکھے لیتے ہیں۔ کھیل تماشے کا ذکر تجارت سے پہلے ہے۔ اب جو کہا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے تجارت سے بہتر ہے۔ اس کے ذیل میں نقطہ غور فرمائیے گا، کھیل تماشے کا ذکر تجارت سے پہلے ہے۔ آج ہماری اکثریت کھیل تماشا یعنی ٹی وی پروگراموں، سوشل میڈیا، کرکٹ میچز یا دیگر لغویات کی وجہ سے اجتماع جمعہ میں تاخیر سے آتی ہے یا بالکل ہی محروم رہ جاتی ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ کرکٹ، یہ کھیل تماشے، یہ ٹی وی کے پروگرامز، یہ سوشل میڈیا، یہ فلاں ڈیبیٹ، یہ فلاں ڈسکشن، یہ فضولیات، یہ لغویات، یہ بیکار باتیں، ان میں کھو کر اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو؟ نہ،
یہ جو اللہ کی طرف سے پکار لگی سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اس کھیل تماشے کے مقابلے میں اور تجارت کے مقابلے میں۔ آج کیا یہ تو تاخیر سے آتے ہیں، بالکل محروم رہ جاتے ہیں، خطبہ تو عربی کا بھی آخری الفاظ پر آتے ہیں، بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور جمعے کا اہتمام کرنے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھ کر جمعے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آیت کے آخر میں فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو تم 1-1.5 گھنٹہ اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی تک، کہیں گھنٹہ کہیں سوا گھنٹہ، یہ جو تم وقت چھوڑ رہے ہو، بھلا تو تمہارا ہی ہوگا، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں، لیکن یاد رکھو اچھا دکان چھوڑنا پڑے گی، کاروبار چھوڑنا پڑے گا، ای میلز بعد میں دیکھوں گا اور فلاں میسیجز کا جواب بعد میں دوں گا، یہ تو ڈیل کا معاملہ ہے، یہ تو فلاں معاملہ، نہ، یہ جو تم چھوڑ کر آ رہے ہو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ باقی رازق کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، اور تمہارے مقدر کا تمہیں مل کر رہے گا۔ یہ 1-1.5 گھنٹہ چھوڑ کر آنا، ہمارے تو کتنے گھنٹے اور کتنے دن اور کتنی راتیں اور کتنے سال کہاں کہاں لگ گئے اور لگ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ نہ، یہ 1-1.5 گھنٹے کے لیے چھوڑ کر آنا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ اسی کے ساتھ مطالبات قرآن سیریز کے چوتھے حصے کے چوتھے درس کا بھی تکمیل کا معاملہ ہوا۔ سورہ جمعہ کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا، انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہج، یہ تفصیلات ہمارے سامنے آئیں، اور آج الحمدللہ جمعے کے دن کے آداب، فضائل اور احکام کا ذکر بھی ہمارے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ جمعے کے اہتمام کی اور اس کے فضائل سے کما حقہ جیسا کہ حق ہے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی سیریز کے چوتھے حصے کے 5ویں درس کے آغاز کے سلسلے میں حقیقت نفاق کے موضوع پر پہلے کلام کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المنافقون کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔